پر صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب سے جو کیے گئے وعدے تھے، میں ایک وعدے کی بات نہیں کر رہا، کیا وہ وفا ہونے لگے ہیں؟ وہ کیا جملہ نہیں ہے، کماری نہ جاتے جو وعدہ وفا کرتے، تو بات تو یہ ہے کہ ہم تو وعدوں پہ جیے جاتے ہیں. ٹھیک. اور زندگی پاکستان بڑھنے سے لے کے آج تک وعدے ہی وعدے ہوتے ہیں. کبھی روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ ہوتا ہے، کبھی قرض اتارو ملک سنوارو کا وعدہ ہوتا ہے، اور یہ وعدے کبھی کرپشن ختم کرنے کا وعدہ ہوتا ہے. قوم وعدوں پہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی ہے، لیکن کیا کریں، گزارا بھی انہی کے ساتھ کرنا ہے. فرشتے تو ہمیں کہیں اور سے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب تو عادت سی ہے ایسے جینے کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. عادت سی پڑ گئی ایسے جینے کی، بالکل درست بات ہے. لیکن مسئلہ یہ تو عوام کے لیے مصدر آتا ہے، یہ تمام چیزیں جس کا ذکر آپ اور میں کر رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب ایک قداور سیاستدان ہیں، ایک بڑی پارٹی ہے، اور ایک ایسی پارٹی جس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے. اگر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے تو پھر عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، عوام تو بیچاری 70 سال سے بھگت رہی ہے نا. عوام تو میں نے جو یہ نعرے بتائے آپ کو، یہ ابھی تو اور بھی نئے نئے نعرے جدت ہو جاتی ہے. ہر الیکشن میں ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے عوام کے، اور عوام تو بھگت کے یہاں تک پہنچ گئی ہے بیچاری. عوام تو اب نا امید ہو گئی ہے اس لیڈرشپ سے. اسی لیے عوام کو 70 میں نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی، وہ بیچاری لیڈرشپ آج تک کامیاب نہیں ہو سکی. پھر اس کے بعد ایک ضیاء الحق صاحب کے دور میں لیڈرشپ پیدا ہوئی، اس کا انجام آپ دیکھیں. پھر ایک لیڈرشپ پچھلے دور میں فیض حمید صاحب کے اور باجوہ صاحب نے پیدا کی، اس کا انجام دیکھیں. تو لوگ وہی ہوتے ہیں، بڑے وہی جاگیردار، وہی سرمایہ دار، وہی بڑے لوگ، بڑے بڑے فیکٹری آنرز، مالک. وہ پارٹی بدل لیتے ہیں، نشان بدل لیتے ہیں، ذہناً نہیں بدلتے اپنے آپ کو. تو پاکستان میں جب تک جمہوریت کی اثر روح ہے، پارٹیوں کے اندر روح نہیں آئے گی، پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی، لوگوں کو جمہوریت کا پتہ نہیں چلے گا، لوگوں کے سامنے کسی کا منشور اور دستور نہیں آئے گا، میں سمجھتا ہوں اس وقت تک اس قوم کی صحیح جو ہے یہ قوم اپنے لیڈروں کا تعین نہیں کر سکے گی. اور مختصر یہ کہ جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، عوام کو اپنا منتخب نمائندہ اسمبلی میں بھیجنے کی جب تک اجازت نہیں ملے گی، تو اسی طرح کے ڈمی لوگ آتے رہیں گے اور فیصلے کہیں اور ہوتے رہیں گے. اور اب تو یہ ہمارے اس بل پہ تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ فیصلہ ان کا نہیں تھا بیچاروں کا، ورنہ جب ووٹ ہی نہ دیتے. بل بھی خود بنایا، ووٹ بھی خود دیا، پھر آبجیکشن بھی خود لگا رہے ہیں اس میں. لیکن وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کی ملاقات کو کیا نتیجہ خیز دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا مدارس کی رجسٹریشن کا؟ دیکھیے، 2-3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے فون کیا تھا. پہلے ایک دفعہ کھانا رکھا تھا، مولانا صاحب ان دنوں میں ڈی اے خان تھے، پھر انہوں نے دوبارہ ٹیلی فون کیا تو مولانا صاحب پھر کہیں مصروف تھے. پھر تھرڈ ٹائم یہ ہوا تو اس پہ مولانا صاحب تشریف لے گئے. وہاں گئے تو ملاقات کے لیے بلایا تھا، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہاں حکومتی ٹیم پوری موجود ہوگی. اٹارنی جنرل تھے، وزیر قانون تھے، اسپیکر صاحب تھے، پیپلز پارٹی کے 2 لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، تو پوری حکومتی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. ان کے ساتھ وہاں پوری بات ہوئی ہے. پھر ہم نے اپنے موقف کے دلائل دیے، جو ہمارے دلائل کو وہاں پر انہوں نے ایکسیپٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی بات کو یہ سب لوگوں نے تسلیم کیا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو یہ اس کو آپ 2 دن کے اندر اندر جو اس کا آپ نوٹیفیکیشن کریں اس کو ذرا. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے قانونی اور آئینی چیزیں مد نظر رکھ کے. اب اللہ جانتا ہے قانونی اور آئینی میں کوئی چیز نہ نکل ہے، باقی تو سب خیر ہے. یہ معاملہ وہیں پہ نہ رکتا نظر آئے جو زرداری صاحب کے نظر سے گزر کے اس کے بعد اس پہ آبجیکشن لگی. یہ بتائیے گا، حکومت یا اپوزیشن ایک آپشن آپ کو یہ بھی ملتی ہے، اور اس کی مد میں 26ویں ترمیم کے بعد یا پھر اس مدارس کی رجسٹریشن کی مد میں اگر ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں ہی رہنا پسند کریں گے؟ مولانا صاحب کی چوائس ہے. دیکھیے، ہمارا اس بل کے ساتھ یہ تعلق تو کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم اگر یہ بل حکومت کر دے گی تو ہم حکومت میں شامل ہو جائیں گے. ایسی تو چوائس نہیں ہماری کہیں بھی، نہ ہماری کوئی ایسی چیز ہے. ہم اپوزیشن میں ہی رہیں گے. ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم حکومت میں جاتے ہیں یا اپوزیشن میں آتے ہیں. ہمیں تو فرسٹ ڈے ہی چوائس ملی تھی. جناب شہباز شریف وزیر اعظم حلف اٹھانے سے قبل ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ساتھ آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم 8 آدمیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا کریں گے جا کے، ہماری تو تعداد بھی کم ہو گئی ہے. لیکن یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگا یہ 8 ممبر نہیں تھے، 8 لوہے کے چنے ثابت ہوئے. صحیح بات کی آپ نے. لیکن لوگوں کا کچھ گمان یہ بھی ہے، کیونکہ ہم نے مختلف شخصیات سے جب گفتگو کی، کہ مولانا صاحب کا اپوزیشن میں رہنا حکومت کے مفاد میں ہے. اس کو واضح کریں گے تھوڑا سا آپ؟ دیکھیں جی، حکومت کے مفاد میں تو نہیں ہے. حکومت تو چاہتی ہے کہ ہم حکومت میں چلے جائیں، لیکن ہم اپنے مفاد میں چل رہے ہیں. ہم کسی کے مفاد کے لیے نہ کبھی کل کام کیا تھا نہ آج کیا ہے. ہاں، البتہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ خوش فہمیاں ہوتی ہیں، وہ خوش فہمیاں بعض کا پوری بھی نہیں ہوتی اور بعض کا ہو جاتی ہے. سیاست میں کچھ ایڈوانس فیصلے نہیں ہوتے ہیں، فیوچر کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ بعض کا پورے بھی ہو جاتے ہیں اور بعض کا نہیں بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو ہوا ہے کہ اکثر پورے ہو جاتے ہیں.
اور ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، دیکھیں ہم واحد پارٹی ہے میری، میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، جس میں مرکزی مجلس عاملہ بھی ہے، مرکزی شورا بھی ہے، مرکزی مجلس عمومی بھی ہے، تینوں ادارے فیصلہ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی ٹیم کا کوئی ممبر اکیلا فیصلہ نہیں کرتا پارٹی کے اندر۔ تو ہمارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں، نہ کسی کی ضرورت کے تحت کرتے ہیں، نہ ہم کسی اور مسئلے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم صرف اپنی پارٹی کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، فیوچر میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، فیوچر میں ہمیں کیا نقصان ہوگا اس کا، اگر آج ہم حکومت میں جاتے ہیں تو فیوچر میں کیا ہمارا نقصان ہوگا، ان سب چیزوں کا مد نظر رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم جاتے ہیں اور جا کے اپنے کارکنوں کو یا اپنے عوام کو کیا تحفظ دے سکیں، یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے جی۔ اس کے اندر اگر ہم بات کریں اس وقت موجودہ صورتحال میں پاکستان پہ ایک بیرونی دباؤ امریکہ کی جانب سے جو ہمارے میزائل پروگرام پہ جو ہمارے دفاع کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس نے ناقابل تسخیر بنایا ہوا ہے پاکستان کو دفاعی لحاظ سے، اس پر جو کچھ دباؤ آ رہا ہے، پابندیاں لگ رہی ہیں، آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، ہم نے تو کبھی بھی امریکہ کو دوست نہیں سمجھا، ہم نے امریکہ مرداباد ریلیاں نکالی ہیں اور امریکہ ہمیں بالکل پسند نہیں کرتا، اور امریکہ کی ہی وجہ سے افغانستان 9/11 کی وجہ سے جو ہمارے اوپر سارے مشکلات اور مسائل آتے رہے ہیں۔ اب بھی پریزیڈنٹ آفس نے کہا ہے کہ جی انٹرنیشنل مالیاتی ادارے جو ہیں وہ مدارس کو کردار کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے امریکہ کی بدولت ہے، اور امریکہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ جن لوگ ہمارے خوش فہمیوں میں ہیں یا خوش فہمیاں ہیں، ان کی خوش فہمیاں جب دور ہو جاتی ہیں، اب دیکھیں آج کل وہ لوگ سب خاموش ہوں گے جو لوگ امریکہ کی حامی تھے، اور آج کل خاموش ہوں گے، اور ہم دوسرے لوگ اب جو بھگت رہے ہیں وہی بھگتے گی، حکمران بھگتیں گے، قوم بھگتے گی، اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے پھر وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں 5%، 10% نکل کے میدان میں اتر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے پوری قوم جو ہے امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیصلے درست سمت میں ہونے چاہیے، قومی مفاد میں ہونے چاہیے، ملکی مفاد میں ہونے چاہیے، کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری حکمران پارٹیوں کو سوچ سمجھ کے فیصلے لینے چاہیے، ورنہ اس طرح ہم کل امریکہ کے حکم پہ ہم لوگ سب کچھ کرتے رہے ہیں، ہم نے کیا نہیں کیا، میں آپ کے ٹی وی پہ شاید چلا نہ سکے، میں باتیں نہیں کہنا چاہتا، ہم ان کے کرائے پہ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور پھر آج جب امریکہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے تو پھر حامی ہوتے رونے والوں میں سب سے آگے وہی کھڑے ہوتے ہیں جو کل امریکہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ غوری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کھل کر اس کی مذمت کرتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ کی جماعت ان کے بیان کی امریکہ کی جانب سے؟ میں نے اس کی سخت مذمت بھی کی ہے، اس پہ 2 دن پہلے میں نے اپنا بیان بھی چلایا پارٹی ترجمان کی وجہ سے۔ یہ مولانا صاحب کا موقف ہے جو آپ بیان دے رہے ہیں؟ جی میری پارٹی کا موقف ہے۔ اوکے، پارٹی کا موقف ہے۔ تو حالات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیاسی ماحول جو ہے، کیونکہ پاکستان میں عدم استحکام کا دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں اور امریکہ کی مثال سامنے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ٹھہراؤ آئے گا، کچھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے؟ جب تک ہم اپنی خودداری سے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، ہم ان کے حکم پہ اگر فیصلے کرتے رہیں گے تو وہ ہمیں انگلیوں پہ نچاتے رہیں گے، اور یہی انجام ہوتا رہے گا جو ہمارا آج ہے، اور قدغنیں ہم پہ لگتی رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ایٹم دھماکے کیے تھے اس وقت بھی قدغنیں لگی تھی، اور ہمیں اس وقت حکمرانوں نے کہا تھا کہ آؤ جی قرض اتارو، ملک سنوارو، اور لوگوں نے زیورات تک دے دیے حکومت کو، عورتوں نے، یاد ہوگا آپ کے کانوں کی بالیاں تک، ہاتھوں کی انگوٹھیاں تک عورتوں نے دے دی تھی، لیکن حکمران پھر امریکہ کے آگے لٹ جاتے ہیں جا کے۔ تو قوم تو جو ہے وہ خودداری کے لیے تیار ہے، قوم جان دینے کے لیے تیار ہے، قوم وطن کے لیے تیار ہے، اور میں اللہ نہ کرے کس ملک پہ کبھی کوئی برا وقت آئے تو سب سے آگے JUI کا کارکن فوج کا بشانہ کھڑا ہو کے حفاظت کرے گا ملک کی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ پارلیمان کی طرف سے اس کی مذمت اور ایک قرارداد جو کہ ابھی تک نظر نہیں آیا کہ کوئی پیش کی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جانب سے یہ کوشش ہو سکتی ہے؟ بہرحال بالکل ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو اگر عمران خان کے بارے میں کوئی قرارداد واشنگٹن سے آ جاتی ہے اور یہ فوراً اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس سلسلے میں بھی اپنا کوئی قرارداد پارلیمنٹ کی طرف سے جانی چاہیے، اور ٹھیک ٹھاک قسم کی ہونی چاہیے۔ میں تو 8 آدمی ہوں، جو 8 آدمی کر سکتے ہیں ہم کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ سمگوری صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا۔